السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، رکوع سجود کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 21 ہے۔ اس میں میں آپ سے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 اور 59 پر بات کرنا چاہوں گا، مگر وہ دوست جنہوں نے ہمارے پچھلے لیکچرز کا جائزہ نہیں لیا ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ پچھلے لیکچرز کا جائزہ لے لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جن آیات پر ابھی تک لیکچرز ہو چکے ہیں ان میں لیکچر کیا ہے، کیونکہ الکتاب المبین کے مطابق ماتھا زمین پر جو لگا کر کیا جاتا ہے عمل، اس کو سجدے کا نام دیا، وہ ثابت ہی نہیں ہے الکتاب المبین سے۔ لہٰذا دوستو، رکوع سجود کے معنی جاننے کے لیے لیکچر نمبر 2 کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں تو مروجہ ترجمہ میں نے اسکرین پر لگایا ہے، یہ ہے سورہ 19 یعنی سورہ مریم کی 58 کا، اس کے بعد 59 کا بھی لگاؤں گا، لہٰذا اس پر کچھ معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ سوالات بھی ہیں وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا۔ لہٰذا ترجمہ میں نے جو اسکرین پر لگایا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے حضرت بریکٹ میں لکھا ہے نوح کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کشتی میں اٹھایا، پھر بریکٹ میں لکھا ہے سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل بریکٹ میں لکھا ہے یعقوب کی اولاد میں سے۔ دوستو اب آپ دیکھیں کہ اتنا آیت کا متن نہیں ہے، یعنی اتنا ان کا ترجمہ نہیں ہے جتنی بریکٹس ڈال کے اضافی لکھا ہوا ہے اس میں، لہٰذا میں اور کسی پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، صرف بریکٹ میں جو انہوں نے یعقوب لکھا ہے صرف اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے یعقوب بریکٹ میں لکھا ہے جبکہ آیت کے متن میں ہے ہی نہیں اسم وہ، تو انہوں نے جو یعقوب یہاں لکھا ہے ترجمہ میں وہ اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اسرائیل یعقوب ہے، لہٰذا بائبل سے وہ عقیدہ آیا تاریخ میں، اور تاریخ میں جب ان کا عقیدہ بنا مترجمین کا تو انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ آیت پر تھوپ دیا، جبکہ آیت کا متن اس سے خالی ہے۔ یعنی یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ لکھنا بھول جاتا ہے، مولوی صاحب جو مترجمین ہیں وہ پھر اپنا جو کمی بیشی اللہ سے اور صاحب کتاب سے رہ گئی تھی وہ یہ لوگ پوری کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ دوستو جن کو چنا ہے اور ہدایت دی ہے ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ آیات صرف ان پر پڑھی جاتی ہیں جن کو ہدایت دی اور جو چنے ہوئے ہیں، ہر کسی پر نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں آیات تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، لیکن اس کے ساتھ دوسری اضافی چیزیں بھی مکس کر کے پڑھ کے اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآنسٹوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے روایات کو، لیکن پڑھ وہی رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کا منافقت دیکھیں گے، پڑھ وہی رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس آیت کے لفظ تتلا کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ پڑھی جاتی ہیں، جبکہ یہ اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ اقرا کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھو، اور یقرأو وہ پڑھتا ہے، تقرأو تو پڑھتا ہے، یعنی پڑھنے سے متعلق اس کے معنی ہے۔ قرأ فیملی کے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں ان کے معنی جو ہیں وہ پڑھنے سے متعلق ہے، لیکن آیت میں تتلا آیا ہے جس کے یہ معنی بنتے ہی نہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تتلا کے معنی جو بنتے ہیں وہ ہے کہ سبق دیا جائے یا سبق لیا جائے۔ لہٰذا دوستو مزید آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ دوستو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی اگر ماتھا زمین پر لگا کر سجدہ کیا ہے تو ماتھا زمین پر لگا ہوا ہے
اور وہ گر پڑتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک طرف تو ماتھا زمین پر لگا ہوا ہے اور اسی حالت میں آدمی گر جائے۔ آپ نے کبھی ایسا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ تو سوچیں یہ کون سا سجدہ ہے جو کرتے ہوئے گرنا ہے؟ اور مزید یہ کہ اگر سجدہ کرتے ہوئے گرنا ہے تو چوٹیں وغیرہ لگ جائیں گی۔ ارے بھائی، جب ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر اگر ماتھا زمین پر لگا رکھا ہے تو سجدے میں ہے اور سجدہ کر رہا ہے وہ اسی حالت میں گر جانا ہے، یعنی ایک طرف کو گر جاؤ، ماتھا زمین پر ہے، گھٹنوں کے بل ہے بندہ اور کانوں کے پاس ہاتھ ہے اور گر جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے مذاق کیے ہوئے تراجم میں، اور لگے ہوئے ہیں دعا دو لگے ہوئے یہ عمل کرنے کے لیے۔ دوستو، اس آیت کے مروجہ ترجمہ میں لکھا ہے جن کو چنا وہ افراد صرف آیات پڑھنے پر سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ہمارے مفتیوں مولویوں کا دعویٰ ہے کہ ہم چنے ہوئے ہیں، جبکہ یہ سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ ماتھا زمین پر لگایا ہوا ہو اور پھر گر رہے ہوں، اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ویسے بھی جن کو چنا ہے وہ تو آیات پڑھنے پر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ نمازی ہوں یا نمازی قرآنسٹ ہوں یا روایات کو ماننے والے دونوں ہی، جب آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو آیات کے ساتھ ساتھ یہ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی الکتاب میں نہیں ہے دونوں چیزیں۔ پھر سبحان ربی العظیم، اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر التحیات اور درود شریف اور دعائے قنوت، اور عیدوں میں نمازوں میں جو پڑھتے ہیں وہ آیات نہیں ہوتی، آیات کے ساتھ مکس کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہی کو جب ماتھا زمین پر لگاتے ہیں تو وہ عمل جو کر رہے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے سجدے کا نام دیا ہے، وہ یہ ساری چیزیں یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو الکتاب المبین سے باہر دوسری کتابوں میں ہوتی ہیں، اور یہ آیات نہیں ہیں اور نہ ہی الکتاب المبین میں درج ہیں یہ ساری چیزیں۔ اب آپ خود سوچیں یہ سب چنے ہوئے افراد میں کیسے آ گئے جو پڑھتے ہی الکتاب کے باہر والی چیزیں ہیں، اور نہ ہی یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز وغیرہ یہ الکتاب المبین سے تو ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ افراد جو ہے چنے ہوئے افراد میں کیسے آ گئے، کیونکہ یہ صرف آیات پڑھنے پر سجدہ نہیں کر رہے بلکہ ان کے ساتھ مکس کر رہے ہیں چیزیں۔ مزید یہ لکھتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ان ماتھا زمین پر لگانے والوں کو سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گرتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ دن میں 5 وقت ان کو نماز میں روتے ہوئے، یعنی ان کی نماز بھی اور نہ ہی سجدہ الکتاب المبین سے یہ والا ثابت ہے، کیونکہ الکتاب المبین میں تو کہا جا رہا ہے کہ نبیین اور جو چنے ہوئے افراد ہیں رحمان کی آیات پڑھتے پر روتے ہوئے گرتے تھے۔ ان کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ جب نہیں دیکھا ہوگا تو ان کا سجدہ ہی، جس کو یہ سجدہ کہتے ہیں اپنے عمل کو، وہ الکتاب والا تو ہے ہی نہیں، وہ سجدہ نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال وہ یہ کرتے ہوئے یہ روتے ہوئے یہ گرتے نہیں ہیں۔ جبکہ میں اگر آپ سے خرو کے معنی شیئر کروں تو اس کے معنی گرنا نہیں ہے بلکہ لپکنا یا جھٹ پٹ کوئی عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بکیا بھی رونا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے نالا ہونا، یا اس کا معنی بنتا ہے دل پسیجگی۔ اس کے یہ معنی 2 بنتے ہیں۔ لہذا دوستو، مزید آیت نمبر 59 سورہ 19 یعنی سورہ مریم کی اس کو دیکھتے ہیں تو ترجمہ اس کا بھی میں نے اسکرین پر لگایا ہے، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے، پھر ان کے بعد ناخلف جانشین ہوئے تو انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی تو ان قریب وہ گمراہی بریکٹ میں لکھا ہے کی سزا کو ملیں گے۔ دوستو، اس ترجمہ کے مطابق جو نبیین اور چنے ہوئے ہیں
ان کے بعد جو جانشین ہوئے وہ ناخلف جانشین ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحت کو ضائع کر لیا۔ دوستو، آج کے دور میں خود کو جانشین کہنے والے مذہبی پیشوا اور وہ قرآنسٹ جو خود کو جانشین سمجھتے ہیں، یہ سب نمازی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صلاحت ضائع کیے ہوئے ہیں۔ اب جانشین سعودین کعبہ جو ہے، جو کہ الکتاب والا نہیں، اس کا امام بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی ہستیاں جیسا کہ ذاکر نائک ہے، احمد دیدار صاحب تھے جو اب یہاں نہیں ہیں لوگوں میں، محمد شیخ ہے، اور بڑے بڑے ترم خان مذہبی پیشوا، یہ سب نمازی ہیں اور صلاحت ضائع کیے ہوئے ہیں۔ اور محمد شیخ جیسے تو الکتاب المبین پر جھوٹ بھی بولتے ہیں، سورہ 2 کی آیت نمبر 125 کو لے کر غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں سے مصلی لے لو، جبکہ اس آیت کے مطابق وہاں سے نماز کی جگہ لینی، نماز نہیں لینی ہے، اور نہ ہی مصلی لینا ہے۔ ان کے اپنے تراجموں میں لکھا ہوا ہے۔ دوستو، اب آپ دیکھ لو، یہ سارے جو ہیں صلاحت کو ضائع کیے ہوئے ہیں اور تباہی کے دھانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ چرب زبانی ان سے جتنی مرضی کروا لے، ڈھنگ کا ایک بھی کام نہیں ہے ان کے پلے۔ لہذا دوستو، اب ہم ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے 19 کی 58 ہے، اس میں لکھا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، وہ لوگ، وہی لوگ جن پر تحفہ کیا کائنات بنانے والے نے خاص خبر دیے ہوں میں سے، اسما کا علم دیے ہوں کے پرستاروں میں سے۔ دوستو، وہ خاص افراد جن پر کائنات بنانے والے نے خاص خبر دینے والوں میں سے تحفہ کیا، اب خاص خبر دینے والے سب کے سب الکتاب المبین میں موجود ہیں۔ جب ہم الکتاب المبین میں ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم پر انعام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آیات بینات سے جو علم ملتا ہے وہ ہمارے لیے انعام ہے۔ لہذا اسما کا علم دیے ہوں کہ پرستارے، اب پرستار جو ہے وہ اسما کا علم یعنی کائنات میں جو علم دیے ہوئے لوگ ہیں، جو ریسرچ کر کے علم نکالتے ہیں، ان کو چاہنے والے افراد ان میں سے بھی ہیں جو انعام کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جو پرستار ہوتے ہیں ان کے وہ بھی انعام یافتہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں ترقی کا سبب بنتے ہیں، جو کائنات پہ تحقیق کر کے جو چیزیں نئی نئی ایجاد کر رہے ہیں یا نیا علم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ان کو سراہنے والے یعنی ان کے پرستار جو ہیں وہ۔ لہذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ان سے جن کو ہم نے ملال کرنے والے کے ساتھ ٹھہرایا۔ دوستو، ملال کرنے والا یعنی نوح ایک صفت ہے جو الکتاب المبین کا ایک کریکٹر ہے۔ یہ صفت آپ بھی اپنا سکتے ہیں، اور جب آپ یہ صفت اپنا لیں گے تو آپ اس کو فالو کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور وہ کشتی جو ہے جو اس کی ہے اس میں آپ ہوں گے، اس وقت سوار ہو جائیں گے، آپ اس کے سوار ہوں گے۔ جو نہیں سوار ہوگا وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مزید وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور دلیل رکھنے والے کے پرستاروں سے اور اللہ کے ساتھ چلنے والوں میں سے۔ دوستو، دلیل رکھنے والا جو ہے وہ الکتاب المبین خود بھی ہے، اور ابراہیم بھی ایک الکتاب المبین کا کریکٹر ہے جو دلیل دے رہا ہے الکتاب المبین سے۔ لہذا دوستو، اسرائیل جو ہے اللہ کے ساتھ چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان سے جن کو ہم نے رہنمائی اور انتخاب کیا، یعنی انتخاب بھی ہوتا ہے اور رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ یہاں واو جو ہے تفسیری ہے ٹوٹلی۔ مزید میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں، یہ جو اوپر ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جن پر رہنمائی ہوئی اور جن کا انتخاب ہوا، یہ کیا کرتے ہیں بتایا گیا ہے۔
इज़ा, ये इज़ा जो है ये हंगामी हालत का करीना है, ये किसी भी वक्त अप्लाई हो जाता है, आज भी चुना जा सकता है कोई, और आज भी किसी ना किसी को हदायत मिल सकती है, लिहाजा जो लेना चाहे उसको मिलेगी। यहाँ जो लिखा है आयत में वो ये है कि इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी, जब इन पर मेहरबानी करने वाले की दलीलों का सबक दिया जाता है। दोस्तों, जब रहनुमाई करने वाले या ख्याल रखने वाले की दलीलों यानी आयतों का सबक दिया जाता है तो ये सबक लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, मसलन मैं यहाँ पर एक मिसाल देके समझाता हूँ। आपकी वालिदा कहती है कि बेटा ये काम कर दो, तो क्या है वो आपको आपकी वालिदा ने बता दिया, आपने वो बात मानी और काम कर दिया। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जब सबक दिया जाता है इन पर तो ये क्या करते हैं, वो बताया गया है खर्रु सुज्जदम व बुकिया, फर्मा बरदारी या अमल दरामद करने वाले वो लपक पड़ते थे और वो नाला या दिल पसीज होने वाले थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि जब सबक दिया जाता था तो सबक पर अमल लाजमी करना होता तो ये क्या करते थे, जो चुने हुए अफराद थे या जिनको रहनुमाई मिली, तो जैसे ही सबक मिला आयत से कोई यानी आयत से किसी चीज़ का पता चला तो ये जो है फर्माबरदारी या अमल दरामद करने की तरफ लपक पड़े, यानी झटपट डट गए उस पर उस अमल करने के लिए। और मज़ीद वो नाला या दिल पसीज होने वाले थे, यानी अगर कोई उनसे गलती कोताही हो जाती तो वो नाला होते थे और उनका दिल पसीज जाता था। दोस्तों, जब ये सब कुछ होता था, ये सब कुछ करते थे, वो अमल दरामद करते थे और सब फर्माबरदारी करते थे आयात से जब सबक मिलता था, लेकिन ये चुने हुए जो अफराद थे इनके बाद जो आए उन्होंने क्या गुल खिलाए, वो अगली आयत में बताया गया है ये कह कर के फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम, फिर नबीन व चुने हुओं के बाद से वो जानशीन टोला आया, यानी इनके बाद से जो टोला आया उनके कारनामे बताए जा रहे हैं आयत के अगले हिस्से में ये कह कर के खल्फ़ुन अदाउस सलाता, इस जानशीन टोले ने सलात को बेकार कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आकिमुस्सलात का मुतरादफ है सूरा 98 की आयत नंबर 5 के तहत, लिहाजा इसका तर्जुमा हम यूं भी कर सकते हैं कि खल्फ़ुन अदाउस सलाता, इस जानशीन टोले ने हुक्म की पैरवी या आकिमुद्दीन को बेकार कर दिया। दोस्तों, अब आप देखें आज भी ये टोला मौजूद है, सलात कायम नहीं कर रहे हैं, नमाज पढ़े जा रहे हैं। इनमें बड़े बड़े नाम हैं जो ऊपर मैं गिनवा चुका हूँ, और नमाजी इनसे जो हमारे नमाजी कुरानिस्ट हैं वो नमाजी दोस्तों से भी दो हाथ आगे हैं। एक तो इन्होंने अलकिताबिल मुबीन से नमाज निकालने की कोशिश की, अलकिताबिल मुबीन की तालीमात को बिगाड़ा, और दूसरा अपनी नमाज अलकिताबिल मुबीन पर थोपी इन कुरानिस्टों ने, जबकि अलकिताबिल मुबीन के औराक इससे बिल्कुल पाक है। लिहाजा ये जानशीन टोला जिन्होंने आकिमुस्सलात को बेकार कर दिया, इसको ज़ाया कर दिया, ये क्यों किया इन्होंने, अब वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह कर के वत्तबउ शहवाती फसौफ यलकूना गय्या, और वो अपनी ख्वाहिशात के ताबे हुए और अनकरीब वो हमाकत या गुमराही से मुलाकात करते हैं। अब आप देख लें, ये जो जितने भी कुरानिस्ट हैं जो दीन के नाम पर जो दुकानदारी चलाए हुए हैं, या वो कुरानिस्ट जो कहते हैं यार ज़माना क्या कहेगा, हमें नमाज पढ़नी है, वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले जा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले जा रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो हमाकत वाले हैं, अनकरीब हमाकत में और गुमराही में हैं, क्योंकि इनको पता है कि सलात अलकिताबिल मुबीन की क्या है, लेकिन ये फिर भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। लिहाजा ये क्या कर रहे हैं, अपनी शहवत यानी ख्वाहिशात की पैरवी किए जा रहे हैं। जबकि हम यहाँ देखें तो इस आयत में सलात की जिद में शहवत आया हुआ है, यानी शहवत की पैरवी को छोड़ दिया आपने तो आप सलात कायम किए हुए हैं।
یعنی خواہشات جو ہیں ان کی پیروی کرنے کو چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ نے صلاۃ قائم کر لی۔ لہذا صلاۃ، اب یہاں سے نماز نکالیں گے تو وہ جو ہے، جو ماتھا زمین پر لگا کر یہ عمل کرتے جس کو سجدہ کہتے ہیں، وہ کریں گے تو یہ تو نبیین اور ہدایت یافتہ جو چنے ہوئے افراد ہیں ان کے بعد سے جو بھی آئے ہیں انہوں نے تو صلاۃ ضائع کر لی، اور الکتاب کے مطابق بہت قلیل تعداد میں لوگ جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور بہت قلیل تعداد میں جو ہیں وہ صحیح بات کو جانتے ہیں۔ کثیر تعداد جو ہے وہ زن پر کھڑی ہے، اور کثیر تعداد جو جھوٹ کو ماننے والی ہے، اور کثیر تعداد جو باطل پر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کثیر جو ہیں کتاب کو ماننے والے اور حدیث کو ماننے والے اور قرآنسٹ خود بھی جو نمازی ہیں وہ شہوت کی پیروی کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لہذا دوستو، شہوت یعنی خواہشات کی پیروی کو چھوڑ دیا آپ نے، آپ صلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس آیت کے مطابق تو ہمارے جو نمازی قرآنسٹ ہیں اور عام جو نمازی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبیین اور ان کے بعد والے وہ سجدے میں گرتے تھے، لیکن یہ اپنی نماز میں التحیات، درود شریف، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور ثنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ وغیرہ، دعائے قنوت اور بھی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، لہٰذا کیا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ کسی دوسرے کا کلام ملا کر پڑھنا، اور پھر دعویٰ قرآنسٹوں کا یہ کرنا کہ ہم تو جی ان کتابوں کو نہیں مانتے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ان کو کیا کہا جائے، آپ خود سوچیں۔ دوستو، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں کامنٹ میں آ کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔